مومنین حضرات ہوں جناب دے سامنے جناب علامہ سید علی احتشام نقوی صاحب آپ بکر اور ندبا ذاکر البیت اسد عباس بلوچ اور ندبا ذاکر البیت جناب سید صاغر عباس شاہ صاحب اب ڈی آئی خان ندبا ذاکر البیت جناب سید شاہد حسین نقوی صاحب کافی طویل لسٹ ہے اور شبیہ ذوالجناح پاک بھی برآمد ہونے تشریف رکھو مومنین. اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار القہار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلوہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين عني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد قرآن الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. سب سے پہلے دعا گو ہیں اس مالک لم یزل لا یزال کی بارگاہ اقدس میں کہ اللہ آپ تمام صاحبان کا اس بارگاہ میں چل کے آیا قبول و مقبول فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات مقروض ہیں اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی فرمائے. جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرمائے. بانیان کا یہ فرش عزا بچھانا، آپ کا ذکر سننا، ہمارا ذکر سنانا اپنی بارگاہ میں عبادت کے لمحوں میں شمار فرمائے. اور تمام دعاؤں کی ایک دعا کہ اللہ رب العزت وارث زمانہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور بحق امام زمانہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. میرا پہلا چانس اور میں سمجھتا ہوں کہ توفیق خداوندی ہے
کہ آپ صاحبان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، پر ایک گزارش ہے کہ اب جب آ گئے ہیں تو ہم نے سفر ساتھ ساتھ طے کرنا ہے۔ میں آپ کے ذوق سماعت سے آگاہ نہیں ہوں، آپ میرے ذوق گفتار سے آگاہ نہیں ہیں، پر اس سفر کو ہم نے مل کے کرنا ہے۔ زیادہ دیر آپ کو زحمت سماعت نہیں دینی، مگر ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے شاہ صاحب کہ جب تک آپ کے درمیان رہوں ہر چہرہ تفسیر آیہ مودت ہونا چاہیے، ہر چہرہ نعیم بھائی تفسیر آیہ ولایت ہونا چاہیے، اور جو بھی فضائل کے گوشے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں وہ آپ نے اپنی سماعتوں سے اپنے قلوب میں اتار کر اپنے چہرے سے عیاں کرنے۔ تو دیکھیے کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھ دیجئے بی بی کی ذات بابرکت پر۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ اس کاتب تقدیر نے ایک مرتبہ پھر ہم خاک نشینوں کو عرش نشین بنایا، اور ہمیں فرش عزا کی صورت آسمانوں پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور کرم ہے اس مالک لم یزل لا یزال کا کہ اس کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر، جملے ہیں اہل نظر کے لیے، کہ اس کاتب تقدیر نے نہیں بھائی ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے، اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا سفر طے کرنے کے بعد بھی نہ تو یہ قوم بے راہ ہوئی ہے نہ ہی گمراہ ہوئی ہے۔ توجہ ہے نا صاحبان، کہ نہ ہی یہ قوم بے راہ ہوئی ہے نہ ہی گمراہ ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہی اور بے راہی دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک جب حد سے زیادہ خوشی مل جائے تب انسان گمراہ ہوتا ہے، جب حد سے زیادہ غم مل جائیں تب انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے اس قوم کو خوشیاں نہ ملی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس قوم کو غم نہ ملے ہوں، لیکن جب جب بھی دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، اہل بیت کے در سے ملنے والی خوشی نے آ کے ہمیں سہارا دیا، اور جب جب بھی دنیا سے ملنے والے غموں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، غم کربلا نے بڑھ کر ہمارے بازوؤں کو تھام لیا۔ نہ کل گمراہ تھے، نہ آج گمراہ ہے، نہ قیامت تک گمراہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہی ان قوموں کا مقدر بنتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ ہمارا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ مل کے سارے تو بھائی گمراہی، مولا سلامت رکھے آپ کے اٹھتے ہاتھوں کو، کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر بنتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ ہمارا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ شاہ جی ایسا ہی ہے نا۔ اور دیکھیے زندگی کا مزہ تبھی ہے کہ جو علی کی ولایت میں بسر ہو جائے۔ توجہ ہے نا۔ دیکھیے اس زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ جو علی کی ولایت کے بغیر گزرے، اور ہم ایسی سانس ہی نہیں مانگتے اس رب ذوالجلال سے کہ جو علی کی ولایت کے بغیر ہو۔ اور اسی دیکھیں آپ کے دلوں کی ترجمانی کو شاعر نے الفاظ کی صورت میں بیان کیا ہے۔ شاہ جی جملے آپ کی نظر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی کو طویل عمر کا اعتبار نہیں ہے کہ کتنی عمر ہے، کوئی 100 سال مانگ کے لایا ہے، کوئی 50 سال مانگ کے لایا ہے،
کوئی 200 سال ہو کسی کی اگر ہو جائے، کسی کی 1 لمحے کی زندگی ہے، کسی کی 5 دن کی ہے، کسی کو اپنی زندگی کا اعتبار نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ کتنی زندگی ہے. تو شاعر بھی یہی کہتا ہے، دیکھیے کہتا ہے آخر طویل عمر کا کیا کس کو اعتبار، وہ پل عبث ہے جس میں ولائے ولی نہ ہو، اور سلطان اولیاء کے ملنگوں کو حشر تک وہ سانس ناگوار ہے جس میں علی نہ ہو. حیدری تو بھائی سلطان اولیاء کے ملنگوں کو حشر تک وہ سانس ناگوار ہے جس میں علی نہ ہو. اور جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. کہ اللہ کہتا ہے کہ اے رسول کہہ دو، کیا کہہ دو؟ کہ اے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی بارگاہ سے مجھے سلطان نصیر عطا کر. توجہ ہے نا؟ دیکھیے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہر صاحب کمال اپنے کمال پر ناز کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی؟ ہر صاحب کمال اپنے کمال پر نہیں بھائی کیا کرتا ہے؟ ناز کرتا ہے. مثال سے واضح کروں کہ اگر کوئی اچھا وکیل ہے اور اس کی وکالت اچھی چلتی ہے تو اس کو اپنی وکالت پہ ناز ہے. اگر کوئی اچھا استاد ہے تو اسے اپنے لیکچرز دینے پر ناز ہے. اگر کوئی اچھا انجینئر ہے تو اس کو اپنی انجینئرنگ پر بھائی جان ناز ہے. اگر کوئی پہلوان ہے تو اس کو اپنی پہلوانی پر ناز ہے. یعنی ہر صاحب کمال اپنے کمال پر ناز کرتا ہے. الفاظ بدلوں، کسی کو اپنے سونے پر ناز ہے، کسی کو اپنے رونے پر ناز ہے، کسی کو اپنے جاگنے پر ناز ہے، کسی کو میدان سے بھاگنے پر ناز ہے. توجہ ہے نا؟ تو بھائی کسی کو اپنی سخاوت پہ ناز ہے، کسی کو اپنی شجاعت پہ ناز ہے، کسی کو اپنے کنجوسی پہ ناز ہے. تو جب ہم جیسے خاکی انسانوں نے اپنے کمالات پہ ناز کرنا شروع کیا تو اس خالق قدرت کی آواز آئی کہ میرے پاس بھی ایک ایسا سلطان ہے جس پہ توحید کو ناز ہے. میرے پاس بھی ایک ایسا سلطان ہے جس پر توحید کو ناز ہے. اب اللہ نے اس سلطان کی ہر ادا کو قرآن بنا دیا ہے. اس سلطان کی چاچا جی ہر ادا کو قرآن بنایا ہے. وہ عمل کرتا گیا، اللہ قرآن کی آیتیں نازل کرتا گیا. اب دیکھیے اس کی ہر ادا کو اللہ قرآن بنا رہا ہے. اور بات کا مزہ بھی تب ہے کہ قدرت ناز کرے، انسان اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے. اب دیکھیے جب اللہ رب العزت نے اس سلطان کو میدان میں جم کر لڑتے ہوئے دیکھا تو قرآن میں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، کہ یہ ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں. جب اللہ نے اس کو سلطان کو علم کے مقام پہ دیکھا تو قرآن میں فرمایا ومن عندہ علم الکتاب، جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جب اس سلطان کو خیرات میں انگوٹھی دیتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ ایک اللہ تمہارا ولی ہے، ایک اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے نظر آئے. جب اس سلطان کو رسول کے بستر پہ سوتے ہوئے دیکھا تو قرآن میں فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی جانیں بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. جب اس سلطان کے خاندان کی طہارت پہ نگاہ پڑی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے
اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ اہل بیت کو ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب دیکھیے جب اللہ نے اس سلطان کی ہر ادا کو قرآن بنایا ہے تو پھر تیری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے کہ علی کا مقابلہ کر سکے؟ کیونکہ جب علی کا سونا قرآن میں، علی کا جاگنا قرآن میں، علی کا علم قرآن میں، علی کا صدقہ قرآن میں، علی کی طہارت قرآن میں، علی کی شجاعت قرآن میں، علی کی جنگ قرآن میں، علی کی صلح قرآن میں، علی کے بچے قرآن میں، علی کے بابا قرآن میں، علی کی زوجہ قرآن میں، اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا القرآن مع العلی وعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اب تو قرآن کا انکار کر کے کافر ہونا چاہتا ہے؟ مولا سلامت رکھے ان اٹھتے ہاتھوں کو، اللہ نے اٹھنے والے ہاتھوں کو غدیر میں اٹھنے والے ہاتھوں میں شامل کرے۔ تو بھائی دیکھیے، سلامت رہیں شاہ صاحب آپ، کہ جب اللہ نے اس سلطان کی ہر ادا کو قرآن بنا دیا ہے، اس کا سونا قرآن میں آیا، اس کا جاگنا قرآن میں آیا، اس کی جنگ قرآن میں آئی، اس کی صلح قرآن میں آئی، اس کے بچے قرآن میں آئے، اس کی بیوی قرآن میں آئی، تو اب ہماری اور آپ کی کیا اوقات کہ ہم اس سلطان کا مقابلہ کر سکیں؟ اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ القرآن مع العلی وعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قبلہ اب آیت آگے بڑھی، اب جو آگے بڑھی تو پھر کیا ہوا؟ رسول نے کہا کہ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ جب اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی بارگاہ سے مجھے سلطان نصیر عطا کر۔ اب جو سلطان آ گیا، اب جب سلطان آ گیا تو محمد مصطفیٰ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ اب جب محمد دعوت دیتے تھے کہ بھائی میں نبی ہوں، اللہ ایک ہے، مجھے مانو، مجھے نبی مانو، تو کفار جو تھے نا شاہ صاحب وہ انکار کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہم نبی نہیں مانتے۔ اب رسول پریشان ہو جاتے تھے۔ جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے رسول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ جو تمہاری دعوت کا انکار کرتے ہیں، تمہاری نبوت کا انکار کرتے ہیں، ان سے ایک بات کہہ دو۔ اللہ کیا کہوں؟ کہو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اے محمد کہہ دو کہ اگر تم میری گواہی نہیں دیتے تو نہ دو، میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب کیا کہا؟ اس سلطان کی خصوصیت پتا چلی کہ ایک تو وہ پوری کتاب کا عالم ہے، یعنی کوئی جاہل نہیں ہے، قرآن کا عالم ہے۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ ہوں گے یہاں پہ جو عدالت میں جن کے کیسز چل رہے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا جی، کیسز ہوتے ہیں عدالت میں، مقدمے چل رہے ہوں گے، وہاں جب کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دو گواہوں کی۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، پچھلے محلے والے تھکے تو نہیں بیٹھے، اچھا ٹھیک ہے، تو دو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ دو گواہ عادل ہونے چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا جی، عادل گواہ ہوں، اور کیا ہوں؟ دونوں عینی شاہد ہوں۔ عینی شاہد کیا مطلب؟ کہ جب یہ وقوع ہو رہا تھا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ شاہ جی بہت توجہ، جملہ حوالے کرنے لگا ہوں کہ جب یہ وقوع ہو رہا تھا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا، اب رسول نے دعویٰ کیا کیا؟ کہا میں نبی ہوں۔ اللہ نے کیا کہا کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اے رسول کہہ دو کہ گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب جب دعویٰ بڑا تھا تو محمد کے گواہ بڑے ہوں گے، گواہ ہونے چاہیے عینی شاہد۔ عینی شاہد کا مطلب ہے کہ جب واقعہ ہو رہا تھا گواہ دیکھ رہے تھے، اب یہ دونوں گواہ گواہی دیں گے کہ جب محمد تاج نبوت پہن رہے تھے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پہلا گواہ وہ ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے محمد کو تاج نبوت پہنایا ہے،
دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو ارے نادان، جس علی کی گواہی محمد کی نبوت کے لیے کافی ہو جائے تو تیری اور میری کیا اوقات کہ ہم علی کا مقابلہ کر سکیں. توجہ ہے نا شاہ جی؟ کہ پھر ہماری کیا اوقات کہ ہم علی کا مقابلہ کر سکیں. اب دیکھیے پھر رسول نے کیا کہا. آیت آگے چلی، رسول نے کہا کہ عالم و امتی بعدی علی بن ابی طالب، کہ میری امت میں میرے بعد سب سے بڑا عالم علی بن ابی طالب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کون ہے محمد؟ کہا وما ینطق عن الہوا کی مصداق زبان ہے، یعنی یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی، یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، جو وہی کہتی ہے وہ خدا کہتا ہے. اب محمد نے کیا کہا کہ عالم و امتی بعدی علی بن ابی طالب، کہ میری امت میں میرے بعد سب سے بڑا عالم علی بن ابی طالب ہے. اب یہ جو حدیث ہے نا، دیکھیں ہے تو بہت چھوٹی سی، یعنی کہ الفاظ کے حساب سے شاہ جی بہت چھوٹی ہے، مگر معنی کے حساب سے بہت بڑی ہے. اگر ہم اسی حدیث پہ غور کر لیں، اسی حدیث کو اپنا لیں تو ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ رسول فرما رہے ہیں. حدیث معنی کے حساب سے اتنی بڑی ہے کہ اب سارے اس کو حدیث کو یاد کر لیجئے کہ عالم و امتی بعدی علی بن ابی طالب، کہ میری امت میں میرے بعد سب سے بڑا عالم علی بن ابی طالب ہے. رسول کے بعد اب اسی رسول نے فرمایا کہ کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. وہ جو ہے پہنچ گئی حدیث کہ جس رسول نے کہا کہ عالم و امتی بعدی علی بن ابی طالب، اور اسی رسول نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کے امتی کون کون ہیں کہ جن سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. توجہ، بیداری شرط ہے. رسول کے امتی کون؟ کہا صحابہ رسول کے امتی. ایسا ہی ہے نا، صحابہ رسول کے امتی، غوث رسول کے امتی، کتب رسول کے امتی، ابدال رسول کے امتی، تابعین رسول کے امتی، تبع تابعین رسول کے امتی، آدم میرے نبی کے امتی، اسماعیل میرے نبی کے امتی، یحییٰ میرے نبی کے امتی، اسحاق میرے نبی کے امتی، داؤد میرے نبی کے امتی، ابراہیم میرے نبی کے امتی، موسیٰ میرے نبی کے امتی، عیسیٰ میرے نبی کے امتی. اور رسول فرما رہے ہیں کہ عالم و امتی بعدی علی بن ابی طالب، کہ میری امت میں میرے بعد سب سے بڑا عالم علی بن ابی طالب ہے. اللہ حیدری. تو وہ رسول فرما رہے ہیں کہ میری امت میں میرے بعد سب سے بڑا عالم علی بن ابی طالب ہے. توجہ ہے نا. اور دیکھیے یہ جو رسول ہے نا، یہ اپنی مرضی سے شاہ جی گفتگو نہیں کرتا. قرآن نے فرمایا رسول کے بارے میں کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے. اس کے لب جب بھی ہلتے ہیں وحی کے مطابق ہلتے ہیں. اور دیکھیے ان ساری آیتوں میں کوئی مجھے استثناء دکھا دے، یعنی کہ بھئی یہ جب اس طرح بولے تو یہ محمد ہے، جب اس طرح بولے تو اپنی طرف سے بول رہا ہے. شاہ جی دیکھیے اس پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن نے کھلے الفاظ میں کہا کہ یہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے. اس کے لب جب بھی ہلتے ہیں وحی کے مطابق ہلتے ہیں. اب دیکھیے میں یہاں منبر پر بات کر رہا ہوں تو احتشام نقوی ہوں، اپنے گھر بکھر میں بات کروں تب بھی احتشام ہوں،
ایسا ہی ہے نا شاہ جی, کسی سے بازار میں بات کروں تب بھی احتشام ہوں, ایسا ہی ہے نا. تو میں جہاں پر بھی بولوں احتشام نقوی ہی رہوں گا. اب قرآن رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے. اس کے لب جب بھی ہلتے ہیں چاچا جی وحی کے مطابق ہلتے ہیں. قرآن نے کھلے الفاظ میں فیصلہ کر دیا کہ اب یہ اٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے, بیٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو کاندھے پر بٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو زبان چساتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو بستر پر سلاتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو یا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی حبوں کا حبی بغضوں کا بغضی صلبوں کا صلبی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو یا علی من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ والى عیسی فی ہیبتہ والى موسی فی زہدہ والى ایوب فی حزنہ والى یوسف فی جمالہ والى محمد فی کمالہ فلینظر الى وجہ علی بن ابی طالب کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی بی بی کو اپنی ماں کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو زبان چساتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو کعبے سے لاتا ہے تو خدا کی مرضی سے. ارے بھائی توجہ, کسی کو علم دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی سے علم لیتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی سے کاغذ قلم مانگتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو اپنی محفل سے اٹھاتا ہے تو خدا کی مرضی. مولا سلامت رکھے. تو بھائی اس کی ہر ادا قرآن ہے, اس کی ہر ادا قرآن ہے. جو کہتا ہے جس وقت کہہ دے, جس کے لیے کہہ دے, جو کچھ کہہ دے, یہ نہیں بولا, یہ بولا تو وہی بولی, وہی بولی تو خدا بولا. توجہ ہے نا. تو اب دیکھیے اس کا بنایا ہوا کوئی قانون بھی غلط نہیں ہے. اس نے ہر مقام پہ علی کے لیے کہا, کہیں کہا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, کہ علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. کہیں کہا کہ یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی حبوں کا حبی بغضوں کا بغضی صلبوں کا صلبی. کہا کہ یا علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے, آپ کا خون میرا خون ہے, آپ کی محبت میری محبت ہے, آپ سے جنگ مجھ سے جنگ ہے, آپ سے سلو مجھ سے سلو ہے. یعنی جو کچھ کہتے رہے اللہ کہلواتا رہا. ایسا ہی ہے نا. اب جس خاندان کے بارے میں اللہ کہلواتا رہا اسی خاندان پہ مسلمان ظلم کرتے رہے. دو جملے مصائب کے, ممبر پھر بھائی کے حوالے. آج سے قریباً 100 سال پہلے مجلس ہو رہی تھی آیت اللہ مرزا حسن شیرازی کے گھر. نجف کے بہت بڑے وائز وہاں مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس پڑھتے پڑھتے اس خطیب نے کہا کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. اجرکم اللہ عزدارو, علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. آیت اللہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے نا تو پوچھا, برداشت نہیں کر سکے. کہنے لگے جب میں آج 1400 سال بعد برداشت نہیں کر سکا, سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. اجرکم اللہ. جو بندے رونے آئے بیٹھے ہیں, علی کی بیٹی کجا, شرابی کا دربار کجا. ازار جو مولا سجاد سے پوچھا نا, مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے, مولا رو کے کہتے تھے الشام الشام الشام, کہ شام کے بازاروں میں شام کے درباروں میں ہم پہ سب سے زیادہ مصیبت آئی. ازار مولا کہتے ہیں منظر کو, اے منظر شام میں ہم پہ اتنے مصائب آئے کہ اگر پوری اسیری میں ہم پہ وہ مصائب کہیں نہیں آئے. منظر کہتا ہے مولا کون کون سی مصیبتیں آئیں. مولا کہتے ہیں منظر جب ہمیں باب الساعات سے لے کے آیا گیا نا
تو ظالموں نے تلواروں کو بے نیام کیا اور نیزے چمکتے ہوئے نیزوں کے ساتھ ہماری اہل بیت کے گرد گھیرا بنا لیا۔ عزیزانو سنو گے مصیبت کا جملہ، کہتے ہیں ظالم عورتوں نے پتھروں سے جھولیاں بھری، اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں، وہاں سے ظالم عورتیں ہماری بیویوں کے سروں پہ پتھر مارتی تھیں۔ عزیزانو جب میری پھوپھی کے سر پتھروں سے زخمی ہوتے تھے تو نیزوں سے بچ جاتے تھے، جب نیزوں سے زخمی ہوتے تھے تو پتھروں سے بچ جاتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر کیا کہا عزادارو، شام کے اندر بدماش عورتوں نے چھت سے ہمارے سروں پہ آگ پھینکنا شروع کی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سیدزادیوں پہ آگ پھینکتے تھے۔ مولا کہتے ہیں جب ایک مرتبہ آگ پھینکی ہے نا، آگ میرے امامے میں گر گئی ہے۔ عزادارو اب دیکھو نا، امامے میں میں نے امامہ پہنا ہوا ہے، اب اس کے اندر آگ گر جائے۔ اور عزادارو پھر کیا ہوا کہ سید سجاد کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ مولا کہتے ہیں جب عزادارو مجھ پہ آگ گری ہے نا، میں آگ کو امامے سے نکال نہیں سکا، پہلے آگ سے میرا امامہ جلا ہے، پھر آگ نے میرے سر کو جلانا شروع کیا ہے۔ عزادارو جب ایک مرتبہ پھر کیا ہوا، جب بی بی کو دربار میں لایا جا رہا تھا نا، زینب نے رو کے کہا سجاد میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جہاں شرابی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ شمر تازیانے لے کے آگے بڑھا، اس کمینے نے سید سجاد کو تازیانے مارے۔ اب عزادارو فضا آگے آئی ہے، آ کے کہتی ہے میں نے ان بچوں کی ماں سے وعدہ کیا تھا، ارے میں ان بچوں کا دفاع کروں گی۔ عزادارو اب فضا کا آگے آنا تھا، غلاموں کو حکم دیا اس بڑھیا کو آگے سے ہٹاؤ۔ عزادارو اب فضا کو آگے سے ہٹایا گیا۔ فضا نے حبشیوں کو مخاطب کر کے کہا ارے حبشیوں خبردار، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہوا، ارے تمہارے قبیلے کی عورت کو تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ بس عزادارو فضا کا کہنا تھا، حبشیوں نے تلواروں کو نیام سے نکالنا شروع کیا ہے۔ کہا یزید خبردار، ارے ہمارے قبیلے کی عورت کو کوئی تازیانے نہ مارے۔ اب زینب نے یہ جملہ سنا، مدینے کا رخ کیا، رو کے کہتی تھی نانا، ارے نانا ایک کنیز کے چاہنے والے آئے، ارے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ علی کی بیٹی زینب، ارے یہ محمد کی نواسی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو اب شام کی قیدیں نبھا کر اب جو بی بی مدینے آئی ہے نا، عزادارو بڑے دو ظلم ہوئے ہیں، ایک کو درباروں میں مارتے رہے، ایک کو گھر میں مارتے رہے۔ عزادارو جسے گھر میں مارتے رہے نا اس کا بھائی کوئی نہیں تھا، جسے درباروں میں مارتے رہے وہ 18 بھائیوں کی بہن تھی۔ عزادارو جسے گھر میں مارتے رہے نا، جب تک زندہ رہی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ عزادارو جسے درباروں میں مارتے رہے، جب آئی ہے نا نانا کی قبر پہ زینب، تاریخ بتاتی ہے کہ نانا کی قبر کے کنارے کھجور کا درخت تھا، زینب نے کھجور سے پیشانی لگائی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ارے جب کوئی تھک جاتا ہے تو کمر لگاتا ہے، ارے یہ زینب پیشانی کیوں لگا کے کھڑی ہوئی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ زخمی تھی زینب کی کمر، ارے کمر اس قابل نہیں تھی کہ درخت سے ٹیک لگا سکے۔ نانا کی قبر پہ آ کے کہتی ہے نانا ارے زخمی زینب کا سلام۔ ارے تاریخ بتاتی ہے جب نانا کی قبر پہ آئی دن کا وقت تھا، جب ماں زہرا کی قبر پہ آئی ہے نا زینب، عزادارو آدھی رات کا وقت تھا، رو کے کہتی ہے اماں تجھے ایک تازیانہ لگا تھا، تو قبر تک روتی گئی ہے، اماں ذرا مجھے دیکھ، ارے ظالم مجھے کربلا سے کوفہ سے شام، ارے نیزے مارتے رہے، تازیانے مارتے رہے، اللہ لعنت اللہ علی قوم